ختم نبوت کے لیے حق بادشاہ سرکار نے کون کون سے کام کیے، ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کا مختصر جائزہ لیجیے۔ ایبٹ آباد میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں جمع غفیر نظر آیا۔ ٹیکسلا میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں لاتعداد لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ گیلیکسی مارکیٹ ٹیکسلا کی عظیم کانفرنس میں لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ فتح جنگ کی کانفرنس میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ تحصیل کوٹلی ستیا میں شدید بارش کے باوجود تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لوگوں نے بلند کیے۔ منی اسٹیڈیم گجرانوالہ بھی حق بادشاہ سرکار کی آمد پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے محروم نہ رہا۔ گجرات کی سرزمین پر کئی کانفرنسز ان کی زیر صدارت منعقد ہوئی ہیں، جس میں جمع غفیر کی تعداد میں لوگوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ جبی شریف خوشاب کی سرزمین پر ہر سال ان کی زیر صدارت لاکھوں لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ میاں چنو خانیوال کی سرزمین پر بھی انہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ ملکہ کوہسار مری میں ہر سال ختم نبوت کانفرنس میں ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ لدی کے غربی شیخ پورہ میں ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ G13 اسلام آباد میں جامع مسجد کے افتتاح کے موقع پر بھی ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ موہاڑی شریف سرائے عالمگیر میں بھی ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ CDA اسلام آباد میں ہر سال تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جہاں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ہاؤسنگ اسکیم ناروال میں شدید سردی کے باوجود بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت لاکھوں لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے نظر آئے۔ چکوال کی سرزمین پر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ پوٹوہار قلعہ مارکی گجر خان بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے جمع غفیر اپنے دلوں کو گرماتا ہوا نظر آیا۔ ایوان اقبال لاہور، جہاں منافقین اور منکرین ختم نبوت نے بہت کوشش کی، مگر وہاں اقبال ہال بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ آرے بازار راولپنڈی میں ننھے حفاظ کرام کی دستار بندی پر بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں یہی نعرے بلند ہوتے رہے۔ 12 ربیع الاول شریف تاجدار ختم نبوت ریلی میں ان گنت اور لاتعداد گاڑیوں میں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت ریلی منعقد ہوئی۔ حق بادشاہ سرکار کے شانہ بشانہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ دائیوال سہاوا میں گھر میں چہلم کے غم کے موقع پر حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں یہی نعرے بلند ہوتے رہے۔ سرائے عالمگیر میں 5 بھائیوں کی شادی کے موقع پر ناچ گانا نہیں بلکہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنا بڑا جمع غفیر دیکھنے میں نہ آیا تھا، جہاں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد کی ختم نبوت کانفرنس منکرین ختم نبوت کے سینوں میں شہتیر کی طرح لگتی ہے، جہاں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لاکھوں لوگوں نے بلند کیے۔ F11 اسلام آباد کی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے گونجنے والی کانفرنس کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ G10 اسلام آباد کی محفل میں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت جمع غفیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتا رہا۔ سیال کوٹ کا 7 لاکھ کا مجمع تو منکرین ختم نبوت سے برداشت ہی نہیں ہوتا، جہاں لاکھوں لوگوں نے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو سپہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت کا خطاب دیا۔ شارجہ متحدہ عرب امارات وہ سرزمین جہاں کوئی بھی محفل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، وہاں بھی ان کی زیر صدارت کانفرنس میں قصیدہ بردہ شریف کی صدائیں بلند ہوئی اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ برمنگم، مانچسٹر، پیٹر برو، لیوٹن، انگلینڈ کے ان تمام شہروں میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ نیا سال دنیا دار عیش و عشرت کی محفلیں سجاتے ہیں، وہاں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے نیا سال انگلینڈ کی سرزمین پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے شروع کرنے کا پیغام دیا۔ دنیا کا دوسرا کنارہ کینیڈا، جہاں تاریخ میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی بات نہیں کی۔ مسز ساگا، انٹیریو، کینیڈا، جہاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے
وہ نعرے بلند ہوئے جو کہ منافقین اور منکرین ختم نبوت سے برداشت نہ ہوئے۔ یہ وہ صدا ہے جس سے یہود و نصارہ اور ختم نبوت کے منکرین سے رہا نہیں جاتا۔ کینیڈا کی سرزمین پر اور 31 دسمبر کو انگلینڈ کی سرزمین پر جو کانفرنس منعقد ہوئی، اس کے رد عمل میں آج اقرار الحسن کی صورت میں مسلمانوں کو ہیجان کی اس کیفیت میں ڈال رکھا ہے۔ پوری دنیا میں ماہانہ محافل 11ویں شریف جرمنی، کینیڈا، انگلینڈ، دبئی، اسکاٹ لینڈ، ہر جگہ یا غوث اعظم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو یہ سب کچھ حق بادشاہ سرکار کی کوششوں کا ثمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہالینڈ کے گستاخانہ خاکوں کو بند کروانے میں حق بادشاہ سرکار نے یورپین پارلیمنٹ کو خط لکھا اور ہالینڈ کو اس خط کے باعث اپنا یہ غلیظ کھیل ختم کرنا پڑا۔ اس وقت کی دور حاضر کی پاکستان گورنمنٹ میں ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے ذریعے گستاخانہ خاکوں کے خلاف ختم نبوت کی قرارداد منظور کروائی۔ وزارت مذہبی امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر حافظ عبد القدوس کے ذریعے نکاح نامے اور تمام سرکاری و نیم سرکاری اور غیر سرکاری دستاویزات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک کے ساتھ خاتم النبیین لازمی قرار دیا گیا جو کہ حق بادشاہ سرکار کی کوششوں کی بدولت ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سی کاوشیں ہیں جو کہ ہم وقت کی کمی کے باعث آپ کے سامنے لا نہیں سکتے۔ آپ یہ تمام معلومات آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور حق بادشاہ سرکار کے خلاف خرافات، انتشار اور فساد پیدا کرنے والوں کی بھی حرکتوں کو دیکھ لیں۔ جادو اور جنات وغیرہ تو ولی کی ٹھوکر کی مار ہوتے ہیں۔ ہم جارو میں ہیں، ہم محبت دوارو میں ہیں، ہم حضور کے غلاموں میں شامل ہیں۔ 1 2 4 5 یا 10 یا لاکھ نہیں، کروڑوں لوگ دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ایک شیطان منہ کھولے گا تو پوری دنیا میں ہم تاجدار ختم نبوت کے علم کو بلند کر دیں گے۔ یہودیوں کو معلوم ہے کہ اسلام کو فرقوں میں تقسیم کر کے اسلام کو مختلف طریقے سے کمزور کیا جائے، لیکن یہودیوں کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں لچک دکھا ہی دیتا ہے، لیکن بازاروں اور آستانوں سے جڑے ہوئے لوگ آج بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لچک نہیں دکھاتے۔ دراصل آستانوں اور درباروں پر لوگ شفا، مشکلات کے حل اور تکالیف کو دور کرنے آتے ہیں۔ درباروں اور آستانوں پر یہ بھروسہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی بدولت بحال ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری دنیا میں مل کر تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرنی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں میری دوستی اور دشمنی کا معیار فقط تاجدار مدینہ کی محبت کا معیار ہے۔ ہم نے تو پوری دنیا میں نہ تو کسی سے خوف کیا ہے نہ کوئی غم کیا ہے، کیونکہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، انہیں دنیا کیا بروز حشر بھی نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور 2017 میں جب تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ انہوں نے بلند کیا تو یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ ان کے دم کی بدولت لوگ جب موذی امراض سے شفا پانے لگے تو یہودیوں کی فیکٹریاں، دوائیں بنانے والی کمپنیز، میڈیکل اکوپمنٹ کے مہنگے معیار کی مانگ کم ہوئی، انہیں نقصان ہوا۔ اور دوسری جانب حق بادشاہ سرکار نے جب تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے اور اسلام کی طرف نئی نسل کو واپس لانے کے پیغامات اور تعلیمات دی تو مسلمان شراب و شباب کی محفلیں، غیر اسلامی رسومات، زنا جیسی بے حیائی، ویلنٹائن ڈے اور ان جیسی خرافات سے دور ہونے لگے۔ تب بھی یہودیوں کے مشن کو نقصان پہنچا کیونکہ فحاشی، عیاشی، بے حیائی اور نشے کے اڈے زیادہ تر یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اپنے آپ کے لیے بہتری کا پیغام لاتے ہو، ان گانے بجانے سے پرہیز کرو، ان دنیا داروں سے پرہیز کرو، اپنی آنکھوں کو گنبد خضرا پہ لگا لو، یہ دنیا کی سکرینوں پہ نہ لگاؤ بلکہ گنبد خضرا پہ لگاؤ۔ جب اس گنبد خضرا پہ لگاؤ گے تو قبر میں تو کم از کم ہمیں سرکار یہ پہچان لیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ دیکھیں پہلا سوال ہوگا، دوسرا ہوگا اور تیسرا جو پاس کرے گا وہی جنت جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ تیسرا سوال کیا ہوگا، مصطفیٰ کریم لحد میں تشریف لائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمیں دیکھ کے چہرہ دوسری طرف موڑے یہ میرا امتی نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جب مصطفیٰ کریم قبر میں آئیں گے تو ہم کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھو، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔